کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ دراصل یہ 11 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے وہ کاروبار کے لیے، وہ اپنی زندگی کے لیے، معاش کو بہتر بنانے کے لیے، وہ صرف اس وجہ سے کہ انسانی ضرورت کسی سے پوری ہوتی ہے، ورنہ انسان کی تخلیق یعنی انسان کے پیدا کرنے کا اصل سبب وہ بھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے کام کاج کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے یہ انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور جن، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، حالانکہ عبادت کے لیے پہلے سے فرشتے موجود تھے، تو پھر انسان کو عبادت کے لیے کیوں بنایا؟ عبادت تو فرشتے کرتے تھے، لا یعصون ما امر اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں اللہ پاک کے حکم کی ذرا بر نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسے فرشتے ہیں جو بس ہمیشہ سجدے میں پڑے ہوئے، یعنی اللہ پاک کا امر جو ہے وہ ہر وقت بجا لاتے ہیں، اللہ پاک کی ایک حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو عبادت کے لیے تو فرشتے تھے، تو پھر اللہ پاک نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف طاعت کا مادہ رکھا ہے، فرمان برداری کا مادہ رکھا ہے، گناہ کا مادہ نہیں رکھا ہے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، جس طرح نابینا آدمی وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو آپ لاکھ بولو کہ اس کو دیکھو وہ تو دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے نہیں، بالکل سرے سے۔ وہ جس طرح کوئی بھی نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی۔ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان کے اندر وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کے اندر تقوی کا مادہ بھی رکھا اور فسق و فجور گناہ کا مادہ بھی رکھا۔ اب یہ انسان کا امتحان ہے، انسان کی پیدائش بھی ایک آزمائش ہے۔ تو اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے یا فسق و فجور اختیار کرتا ہے۔ تو اب جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے قد افلح من زکاہا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی شخص کامیاب ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کو نہیں دیکھا، نفس نے جو کہا اس نے اس پہ عمل کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فقد خاب من دساہا، یہ شخص جو ہے ہلاک ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ تو انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ دونوں مادے رکھے، تو یہ 11 مہینے انسان کماتا رہتا ہے، دن رات دوڑ دھوپ کرتا ہے اسی لیے کہ اپنے لیے بینک بیلنس جائیداد برابر کرے۔ تو یہ روزے کا مہینہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا ہے، اس کو میرے لیے مختص کرو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ باقی ساری جو عبادات ہے نا اس کا بدلہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے، نماز کا بدلہ اس کو دے دو فلانے، لیکن جو روزہ ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت ہے کہ یہ میرے لیے۔ روزہ اب اللہ پاک کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزہ وہ اگر اللہ کے لیے نہ ہو، روزے میں دکھلاوا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن تنہائی میں اگر وہ روزہ نہیں ہے تو کچھ کھا پی سکتا ہے نا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ تنہائی میں بھی ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے، ہمیں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اب نماز تو دکھلاوے کے لیے بندہ کر سکتا ہے کہ یار لوگ مجھے دیکھ رہے اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن روزے میں دکھلاوا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ تو ہر دن انشاءاللہ ہم یہاں پہ 2 3 یا 4 5 منٹ سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہم لوگ تکے ہوتے ہیں، 3 پارے ہوتے ہیں تراویح کے اندر،
تو مختصر سا ایک پیغام، آج کا ہمارا پیغام یہ ہے کہ 11 مہینے ہم نے دنیا کو دیے اور یہ 1 مہینہ جو ہے وہ ہم اللہ کو دے۔ اگر ہماری زندگی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح وہ 11 مہینے چل رہی تھی، اور رمضان کے اندر بھی اسی طرح چل رہی ہے، 11 مہینے جو ہم گناہ کرتے تھے رمضان میں بھی وہی گناہ کر رہے ہیں، 11 مہینے جس طرح ہم سوتے تھے کھیل کود کرتے تھے رمضان میں بھی اسی طرح کر رہے، تو پھر یہ ہمارا رمضان جو ہے وہ خسارے والا ہے۔ کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدعا دی کہ ایسا شخص ہلاک ہو جس پر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لانی چاہیے، اپنی زندگی کو بالکل چینج کریں۔ نماز باجماعت پڑھے، ذکر و اذکار کی کثرت کرے، تلاوت کی کثرت کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ روزہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ان کا انتظار کرا۔ جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا تو نبی علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ اللہ رجب اور شعبان کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما، یعنی ہماری زندگی میں برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں۔ اب